السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی جہنم سے نجات ملتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، اسی لیے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں مختلف عبادتیں ہیں، ہمیں نوافل بھی پڑھنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اس رات میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی گئے۔ لیکن ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، لیکن کس طرح جاتے ہیں؟ ہمارا جانے کا طریقہ غلط ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں تو جوق در جوق جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو گروہ بنا کر کے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو جماعت بنا کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان گئے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں معلوم چلا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بغل میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب چلے گئے معلوم نہیں چلا۔ قبرستان کب چلے گئے اما عائشہ کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ اما عائشہ جب بیدار ہوئی تب دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے بستر پر، کہاں چلے گئے؟ وہ فکر مند ہو جاتی ہے، کہیں دشمنوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، کہیں دشمنوں نے تو لیٹ کر نہیں گیا، کہیں دوسری بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ لہذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تنہا کسی کو معلوم نہیں چلا، اگر اما عائشہ بیدار نہ ہوتی، نیند نہ کھلتی تو معلوم بھی نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوئے۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو پورے سال کبھی قبرستان نہیں جاتا ہے اور صرف شب برات میں قبرستان جاتا ہے۔ حالانکہ روز جانا چاہیے، وہاں جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا چاہیے۔ آج ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی یاد آتی رہتی ہے، ہمیں اپنا مال یاد آتا ہے، اپنی دولت یاد آتی ہے، جائیداد یاد آتا ہے، ہمیں مرنے کی یاد نہیں آتی ہے۔ اس لیے شب برات کے دن ہمیں مختلف عبادات کرنی چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے لیکن تنہا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن تنہا گروہ بنا کر نہ جائیں، جماعت بنا کر نہ جائیں اور پورا ہلہ چلا کر کے نہ جائیں۔ آج آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں گے تو وہاں میلہ لگتا ہے، ٹھیلا لگتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے۔ آپ بعض مسجدوں میں دیکھیں گے کہ جاگنے کے لیے چائے کا انتظام کیا جاتا ہے، بسکٹ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جب نیند آنے لگ جائے تو چائے پی لو، پانی پی لو، لیکن یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے جتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت ہو سکے عبادت کریے، اور جب آپ کو نیند آنے لگ جائے، نیند ستانے لگ جائے تو آپ جا کر لیٹ جائیے، آرام کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات جاگنا، پوری رات عبادت کرنا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی ہم شب برات میں خرافات کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سارے خرافات سے حفاظت فرمائے۔